مرکزی وزارت قانون و انصاف نے موجودہ رائے دہندوں کو الیکٹورل رول میں اپنے اندراج کی توثیق کے لیے اپنا آدھار نمبر استعمال کرنے کی اجازت دینے کے لیے قواعد کا اعلان کیا ہے۔ رائے دہندوں کا رجسٹریشن ترمیمی قواعد 2022 میں اس مقصد کے لیے خصوصی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے عوامی نمائندگی قانون کے دفعہ 28 کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ساتھ وسیع تر مشاورت کے بعد یہ قواعد تیار کیے ہیں۔ رائے دہندہ فارم 6B کا استعمال کرتے ہوئے الیکٹورل رول کی توثیق کے لیے اپنے آدھار نمبر کے بارے میں اطلاع دے سکتا ہے۔ وزیر اعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ نے حکام سے کہا ہے کہ وہ دکانات، شاپنگ مالز اور مارکیٹس کو رات 8:30 بجے کے بعد بند کروانے کے لیے اقدامات شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ برقی کے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک سرکولر ڈائریکٹر جنرل محمد احسان صدیقی کی جانب سے جاری کیا گیا۔ یہ بات خبر رساں ادارے نے بتائی ہے اور کہا کہ برقی کی بچت کے لیے حکومت کی جانب سے ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اگنی پتھ اسکیم کے ذریعے فوج میں بھرتیاں عنقریب شروع ہوں گی۔ انہوں نے امیدواروں کو تیاریاں شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ ملک کے دفاعی نظام میں شامل ہونے اور ملک کی خدمات کرنے کے لیے اس اسکیم کو ایک سنہرا موقع قرار دیتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے اس اسکیم کے ذریعے بھرتی کیے جانے والے پہلے بیچ کے لیے عمر کی حد میں استثناء دینے پر وزیر اعظم نریندر مودی سے اظہار تشکر کیا۔ بہرحال وزیر دفاع نے ایک ایسے وقت یہ تبصرہ کیا ہے جب اگنی پتھ اسکیم کے خلاف احتجاج جاری ہے جو بہار میں شروع ہوا تھا اور کئی ریاستوں میں پھیل گیا۔ 7 ریاستوں بشمول قومی دارالحکومت میں مسلسل تیسرے دن بھی اگنی پتھ کے خلاف احتجاج جاری رہا۔ راجناتھ سنگھ نے ٹویٹ کیا کہ دفاعی نظام میں شامل ہونے اور ملک کی خدمت کرنے نوجوانوں کے لیے اگنی پتھ ایک سنہرا موقع ہے۔ وزیر اعظم رانل وکرما سنگھے نے خبردار کیا ہے کہ سری لنکا میں خوراک کے بحران سے 4 سے 5 ملین افراد براہ راست متاثر ہو رہے۔ وکرما سنگھے نے تمام اراکین پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ ملک کے 225 ڈویژنوں میں فوڈ سیکیورٹی پروگراموں کی ذمہ داری قبول کریں۔ ڈیلی میرر نے بتایا کہ وزیر اعظم وکرما سنگھے کے حوالے سے فوڈ سیفٹی کمیٹی کے اجلاس میں کہا ہے کہ حکومت صورتحال پر قابو پانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے ایم پی نمل لونسا کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت دی جو خوراک کے بحران کو کم کرنے کی کوشش کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کمیٹی 2 ہفتوں میں لائحہ عمل تیار کرے۔ وکرما سنگھے نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ماہی گیر برادری کو ترجیحی بنیادوں پر خوراک، گیس اور ایندھن فراہم کرے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے اگنی پتھ پر پرامن احتجاج کی کال کی۔ اگنی پتھ کے خلاف وسیع پیمانے پر اور پرتشدد مظاہروں کے درمیان حکومت کی نئی مسلح افواج کی بھرتی کی اسکیم۔ سونیا گاندھی نے 10ویں ہزار طلباء کو ایک کھلا خط لکھا ہندوستانی فوج میں شامل ہونے کے لیے اور ان پر زور دیا کہ وہ احتجاج کی غیر متشدد شکل پر غور کریں۔ کانگریس صدر نے نئی اسکیم کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو یقین دلایا کہ ان کی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ حکومت نے آپ کی آواز کو نظر انداز کر دیا اور مسلح افواج میں بھرتی کی ایک نئی اسکیم کا اعلان کیا جو مکمل طور پر بے سمت ہے۔ بہت سے سابق فوجی اہلکاروں نے بھی آپ کے ساتھ اس اسکیم پر سوال اٹھائے ہیں۔ سونیا گاندھی نے کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والے اسپتال کے مریضوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے، غیر متشدد طریقے سے احتجاج کریں۔ انڈین نیشنل کانگریس کی جانب سے ان کی کھل کر حمایت کی جائے گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔